السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلباء عزیز، ہم لوگ گزشتہ درس میں اس کتاب کا 30واں سبق یعنی الماء سے متعلق پڑھ رہے تھے، جس میں سے نصف اول ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی اس کا نصف آخر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وَبَعْدَ ذَلِكَ حفر أبوهما نقرة مستديرة ثم أخرى مربعة وثالثة مثلثة ورابعة مستطيلة وكان يأخذ الماء بكفيه ويضعه في كل نقرة ويسألهما عن شكله ولما انتهى إلى الأخيرة قال محمود شكل الماء يا أبت يشبه شكل الوعاء الذي يحويه فقال الوالد نعم أصبت يا محمود۔ محمد اور محمود کے والد صاحب نے ان دونوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ پانی کا ڈھیر یا ٹیلا کیسے نہیں بنتا ہے، کس وجہ سے نہیں بنتا ہے، کیا کیا؟ وَبَعْدَ ذَلِكَ حَفَرَ أَبُوهُمَا نُقْرَةً مُسْتَدِيرَةً، اور اس چیز کے بعد حَفَرَ أَبُوهُمَا ان دونوں کے والد صاحب نے کھودا نقرتاً مستدیرتاً ایک گول گڈھا، ثم اخرى مربعتاً پھر دوسرا یعنی ایک اور مربعتاً چوکور گڈھا، چار کونے والا گڈھا، وثالثتاً مثلثتاً اور تیسرا تین کور گڈھا، تین کونے والا گڈھا، ورابعتاً مستطیلتاً اور چوتھا لمبا تھا۔ وَكَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِكَفَّيْهِ وَيَضَعُهُ فِي كُلِّ نُقْرَةٍ وَيَسْأَلُهُمَا عَنْ شَكْلِهِ۔ وَكَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِكَفَّيْهِ اور وہ لے رہے تھے الماء پانی کو، بِكَفَّيْهِ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے، اور وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے پانی لے رہے تھے، وَيَضَعُهُ فِي كُلِّ نُقْرَةٍ اور اسے رکھ رہے تھے ہر گڈھے میں، وَيَسْأَلُهُمَا اور ان دونوں سے سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، عَنْ شَكْلِهِ اس کی شکل کے بارے میں، یعنی اس پانی کی شکل کے بارے میں۔ شکلہ میں ہی ضمیر کا مرجع الماء ہے، عبارت کا دوبارہ ترجمہ۔ اور وہ پانی کو لے رہے تھے اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اور اسے رکھ رہے تھے ہر گڈھے میں، اور ان دونوں سے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے اس کی شکل کے بارے میں، اس پانی کی شکل کے بارے میں۔ وَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْأَخِيرَةِ قَالَ مَحْمُودٌ اور جب وہ پہنچے إِلَى الْأَخِيرَةِ آخری گڈھے تک، یعنی جب انہوں نے آخری گڈھے کو بھی پانی سے بھر دیا، قَالَ مَحْمُودٌ تو محمود نے کہا، شَكْلُ الْمَاءِ يَا أَبَتِ يُشْبِهُ شَكْلَ الْوِعَاءِ الَّذِي يَحْوِيهِ کہ پانی کی شکل، یا ابت اے والد محترم، اے ابو، یشبہ شکل الوعاء الذی یحویہ مشابہت رکھتا ہے شکل الوعاء اس برتن کی شکل سے، اس برتن کی صورت سے، الذی یحویہ جس میں وہ مشتمل ہوتا ہے، جس میں وہ موجود ہوتا ہے، یعنی پانی کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، پانی کی کوئی خاص صورت نہیں ہوتی ہے، وہ اسی طرح سے نظر آتا ہے جس برتن میں وہ ہوتا ہے۔ اگر وہ گول برتن میں ہو تو وہ گول دکھتا ہے، لمبے برتن میں ہو تو لمبا دکھتا ہے، چوکور برتن میں ہو تو چوکور دکھتا ہے، تین کور برتن میں ہو تو تین کور نظر آتا ہے۔ فقال الوالد تو والد صاحب نے کہا، نعم اصبت یا محمود ہاں، اصبت یا محمود اے محمود تمہاری بات درست ہے، تم نے صحیح کہا کہ پانی کی کوئی خاص شکل، کوئی خاص صورت نہیں ہوتی ہے، وہ اسی طرح سے دکھتا ہے، اسی طرح سے نظر آتا ہے جس برتن میں وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد محمود سے اس کے والد صاحب سوال کر رہے ہیں کہ وَمَا الَّذِي تَعْرِفُهُ مِمَّا فِي الْمَنْزِلِ يُشْبِهُ الْمَاءَ کہ اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو تم جانتے ہو، مِمَّا فِي الْمَنْزِلِ ان چیزوں میں سے جو کہ گھر میں ہے، یشبہ الماء جو کہ مشابہت رکھتی ہو پانی سے،
جو کہ پانی کی طرح سے دکھتی ہو، نظر آتی ہو۔ فقال، تو محمود نے جواب دیتے ہوئے کہا، الخل والزیت وشراب الشائے والقہوۃ واللبن۔ تو محمود نے کیا جواب دیا؟ کون سی چیزیں پانی کی طرح سے ہوتی ہیں؟ الخل سرکہ، والزیت اور زیتون کا تیل، وشراب الشائے اور چائے کا شربت، والقہوۃ اور قہوہ، واللبن اور دودھ۔ گھر میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پانی کے مثل ہوتی ہیں، پانی کی طرح سے ہوتی ہیں، پانی جیسی ہوتی ہیں۔ فقال الاب، تو والد صاحب نے کہا، ہذہ کلھا اسمھا سوائل، یہ تمام چیزیں اسمھا سوائل، ان کا نام سوائل ہے، ان کا نام سیال چیزیں ہیں، ان کا نام بہنے والی چیزیں ہیں۔ ثم قاموا بعد ذلك وعادوا الى المنزل، پھر وہ کھڑے ہوئے، بعد ذلك اس چیز کے بعد، وعادوا اور لوٹ گئے، واپس آ گئے، الى المنزل گھر کی طرف، منزل کی طرف۔ یہاں پر ہذہ کلھا میں کلو کا لفظ مرفوع ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہذہ اس میں اشارہ ہے جو کہ مبتدا ہے، اسی مبتدا مرفوع کی تاکید ہونے کی بنا پر یہ کلمہ حالت رفع میں ہے، مرفوع استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔